السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائے جماعت چہارم آپ سے مخاطب ہوں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی ہاف انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ کی تھی، جس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح ثابت قدم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا اور کن کن تکالیف کو برداشت کرتے رہے، اور کس طرح کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام پر مظالم ڈھاتے رہے۔ سب اسٹوڈنٹس اپنی بکس اوپن کر لیں آن پیج نمبر 26۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، مگر وہ دین محمدی پر ثابت قدم رہے۔ کافر جب دین اسلام کے پیغام کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو ان لوگوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں دھمکیاں دیں۔ ابو طالب پریشان ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، قریش آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں یہ نیک کام نہیں چھوڑوں گا۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور مضبوط ارادہ دیکھ کر کہا، پیارے بھتیجے، اپنا کام جاری رکھو، جب تک میں زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اسٹوڈنٹس، قریش نے جب دیکھا کہ ان کے تمام مظالم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے مزید طرح کے حربے آزمانا شروع کیے۔ سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں دھمکیاں دینا شروع کی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکو اور منع کرو کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ قریش چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ تو اس سب کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں یہ نیک کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی مجھ پر جتنی بھی سختیاں اور تکلیفیں آ جائیں میں یہ نیک کام نہیں چھوڑوں گا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب نے کہا کہ پیارے بھتیجے، اپنا کام جاری رکھو، جب تک میں زندہ ہوں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تبلیغ اسلام میں اور ان کی پرورش بھی کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کافروں کے سردار ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور بوکھلا کر الٹے پاؤں بھاگا۔ کفار قریش نے حیران ہو کر ابو جہل سے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا، جب میں حضور کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا آگ کا دریا ہے جس میں پرندوں کے پر ہی پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ کی حفاظت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور کافروں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، جس طرح اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں کا جو سردار تھا ابو جہل، اس نے سوچا کہ کیوں نہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ابھی وہ چند قدم آگے ہی بڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس نے دیکھا کہ ایک آگ کا دریا ہے جس میں پرندوں کے پر ہی پر ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور الٹے قدموں واپس بھاگا۔ تو باقی جو کفار تھے وہاں انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا؟
تو ابو جہل نے بتایا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں پرندوں کے پر ہی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یعنی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا ثابت قدمی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات لوگوں تک پہنچائے، اور کفار کی ساری کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب اس سبق کے مشکل الفاظ آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اہلیہ، اہلیہ، نور مجسم، نور مجسم، بدبختوں، بدبختوں، ہادی برحق، ہادی برحق، اوجڑی، اوجڑی، اذیتیں، اذیتیں، تپتی دھوپ، تپتی دھوپ، گھسیٹتے، گھسیٹتے، مصیبتیں، مصیبتیں۔ اب چلتے ہیں اس چیپٹر کے ہوم ٹاسک کی طرف۔ لیسن نمبر 9، ریڈ پیج نمبر 24، لرن اینڈ پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز ان دا AR۔ اسٹوڈنٹس، سبق نمبر 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے یہ چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔